اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 تک مختصر سی تفسیر اور ترجمہ بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ نیز اللہ ایمان والوں کو چھانٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے، یعنی ذات پروردگار ایمان والوں کو کامیابی دینا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، سو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ مسلمانوں کے جنگ احد کی کیفیت آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ زخمی ہوئے اور کسی نے ندا دی کہ رسول اللہ نعوذ باللہ قتل ہو گئے، لوگ بھاگنے لگے، صحابہ بھاگے، حالانکہ اور پھر اللہ نے ان کی سرزنش اس جملات میں اور اس آیات کی روشنی میں کی، اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مان سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا خواہاں ہوگا، چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں ثواب ملے، تو اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بد ہوئے، نہ انہیں کمزوری دکھائی، نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں دوسری قوموں کی سیرت و کردار کی روشنی میں نصیحت کی ہے، اور ملامت بھی کہ انبیاء کے ساتھ بہت سے لڑنے والے ایسے ہیں جو مصائب میں نہ بدل ہوئے، نہ کمزوری دکھائی، نہ خوار رسوا ہوئے، حالانکہ تم بھی رسول اللہ کی امت ہو، تمہیں تو نہیں بھاگنا چاہیے تھا، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی، ہمارے رب ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔
سنلقي في قلوب الذين كفروا رعبا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم جهنم وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما آراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم أفأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أثابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کرے گا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دراصل اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کے لیے بڑا ٹھکانہ ہے۔ ایمان باللہ تقویت قلب کا باعث ہے، اس کے برعکس شرک باللہ ضعف قلب کا سبب ہوتا ہے، اور وہ لوگ مشرک ہونے کے اعتبار سے خود عدم تحفظ کا شکار رہیں گے۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے، عدم تحفظ کا تاثر دے کر ان میں تشویش پیدا کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے اور مسلمانوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے فرمایا ہے کہ آئندہ خود کافر مرعوب رہیں گے اور مشرک ہونے کی وجہ سے وہ خود عدم تحفظ کا احساس کا شکار ہوں گے۔ اور اسی طرح اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے، اور رسول میں اور امر میں تم نے باہم اختلاف کیا، یعنی رسول میں اختلاف تم نے کیا کہ اس کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات یعنی فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی، اور تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے، کچھ آخرت کے خواہاں تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہارا قصور بھی معاف کر دیا، یعنی جو تم نے رسول کو چھوڑا تھا لیکن اللہ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے، یعنی صحابہ کو کہا رسول اللہ نے، کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ جنگ سے فرار کرنے والوں کی واضح تصویر کشی کی ہے۔ فرمانے کے بعد اللہ نے واضح الفاظ میں یہ واقعہ ثبت کرنا چاہتا ہے کہ تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ خود رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس واقعے کا سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ بھاگنے والوں نے نبی کی آواز کو بھی نظر انداز کر دیا جو فرما رہے تھے الی عباد اللہ انا رسول اللہ۔ یہ جو رسول کہہ رہے تھے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میں رسول اللہ ہوں، جو واپس آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ رسول کی اس ملکوتی آواز کو سننے کے باوجود بھی صحابہ کرام بھاگے جا رہے تھے۔